جیم اسکاٹ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے جنہوں نے کافی کام کیا ہے اسپیشلی کمپیریٹیو پالیٹکس میں. ان کا ایک انٹرسٹنگ کتاب ہے دی آرٹ آف ناٹ بینگ گورنڈ. تو اس میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہائی الٹیوڈ یا ہائی لینڈس میں ڈفرینٹ کمیونٹیز آ کے بسی, جس میں ماؤنٹین سوسائٹیز نے نیو ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا. اور ان کا جو سیمپل اسٹڈی بھی تھا وہ ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن کے ہائی الٹیوڈ ریجنس تھے, ماؤنٹینس ریجنس. آپ میانمار اٹھائیں, چائنا اٹھائیں, اس کے ساری سراؤنڈنگ ایریاز کے ہائی الٹیوڈ ریجنس. ان ماؤنٹین سوسائٹیز کی بھی اپنے ڈفرینٹ ہارڈشپس تھے, اپنے چیلنجز تھے. اس کے رسپانس میں جو لوگوں نے یہاں پہ اپنے آپ کو آباد کیا ہے, سو دے ہیو دیئر اون ایکو سسٹم از بین ڈیولپ. سو جب یہ کمیونٹیز آباد ہوئی تو انہوں نے اپنے نہ صرف ایگریکلچر پروڈکشن سسٹم کو ڈیولپ کیا, ایٹ دا سیم ٹائم کلچرل ویلیوز میں دیکھا تو انہوں نے ایک کلچر آف کلیکٹیوزم کو ایوالو کیا, کیونکہ جب تک یہ کولیکٹیولی کام نہیں کرتے تو پھر چیزیں ان کی سروائیول واز اے بگ کویشچن. لیکن انفارچونیٹلی کچھ رسکس بھی آ رہے ہیں دنیا میں. گلوبل وارمنگ کو دیکھیں تو اس کا رزلٹ بھی ہم ایک اسٹرانگ کمیونٹی ریزیلینس کے لیے بھی ہم سوشل کیپٹل پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. پروگرام سائنس اینڈ سوسائٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک نئے مہمان اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پروگرام میں حاضر ہیں. اور آج اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے, اینڈ دیٹ از گورننگ دا کامنس ان ہائی لینڈس. اس ٹاپک پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں ہمارے گیسٹ کے ساتھ. سو ٹوڈے وی ہیو پلیئر ٹاکنگ ود دین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ڈاکٹر تصور بیگ. السلام علیکم ڈاکٹر تصور. وعلیکم السلام میڈم. Yes, I am. بہت شکریہ. Finally, thank you so much for your time. Though you have watertight schedule, پھر بھی آپ نے ہمارا ٹائم نکالا, so thank you again. So آج سر آپ کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. So I would love to know more about your topic, that is governing the commons in highlands. تو سر سب سے پہلے آپ کے ٹاپک میں جو ورڈ ہے commons, so will you define what are the commons? Commons actually ہے کیا؟ پہلی تو ایک چیز ہمارے خیال سے میں کامنس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہیومن سوسائٹیز آر آلویز ان ٹرانزیشن, جس کو ہم بخوبی ایگری کرتے ہیں کہ انسانی جتنے بھی معاشرے میں ایک ارتقاء کے پروسیس سے گزرتی رہی ہیں, اینڈ چینج از دا کانسٹنٹ فیکٹر. اور اس جب ٹرانزیشنس کو ہم دیکھتے ہیں, ارتقاء کے عمل کو دیکھتے ہیں, تو پھر اس میں بہت ساری چینج پیٹرنز آتی ہیں. ہیومن بیہیویئرس کی چینجز ہیں, سوسائٹیز کی چینجز ہیں, اسٹرکچرل چینجز ہیں, سوشل چینجز ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر سوشل سائنس کے بہت سارے ڈسپلنز اپنا رول پلے کرتے ہیں, جس میں سے ڈسپلنز لائک سوسیولوجی ہے, اینتھروپولوجی ہے, فلاسفی ہے, ہسٹری ہے, اینڈ پولیٹیکل سائنس, جو کہ میرا اپنا میجر فیلڈ آف اسٹڈی پولیٹیکل سائنس ہے. اور اس پیٹرن میں دیکھیں تو پھر کامنز از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو لک ان ٹو اٹ. کامنز کو کیسے ہم ڈیفائن کریں؟ کامنز کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں دو قسم کی انڈامنٹس ہیں ہماری سوسائٹیز میں. ایک سوشل انڈامنٹس ہیں اور ایک ہمارے پاس نیچرل انڈامنٹس ہیں. سوشل انڈامنٹس کا ہمیشہ ریلیشن شپ ایک کلچر سے ہے, اور نیچرل انڈامنٹس کا ریلیشن شپ ہمیشہ ایک نیچرل ریسورس سے ہے, جو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں پانی ہے, ہوا ہے, ایک صاف ہوا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کلین ایئر ہو, اس طرح کامن شیئر ریسورس ہے. معدنیات ہیں, ایئر اسپیس ہے, ریورز ہیں, یا نیچرل ریسورسز ہیں. اور کلچر جو ہے وہ ایک ہمارا شیئرڈ ویلیو ہے جو ہمارا کامن ہے, جس میں ہم ایک انٹرسٹ رکھتے ہیں, اینڈ ایٹ دا اینڈ یوزرز ہم ہی ہوتے ہیں. اور بیکاز وین یو ڈیفائن دا کامنس اٹس shared values culturally and both natural resources by certain group of the society, جس کو کامنلی ہم شیئر کرتے ہیں, اور اس کے اینڈ یوزرز بھی ہمیں. اب اس کو کیسے بہتر استعمال میں لایا جائے, پھر ہم اسی حساب سے پھر ایز اے اینڈ یوزرز ہم اپنے لیے قوانین بناتے ہیں, اور یہی قوانین پھر ہمارے اوپر ہی ریگولیشنز کرتی ہیں. سو دس از کامن از ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اور آج کے دور میں بھی ہم اسی ڈبیٹ بھی چلتا رہتا ہے کہ ان ریسورسز کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے. کامنس کا جو کانسیپٹ ہے, اس میں تھوڑا سا میں ایک اور اس کو ہائی لائٹ کرتے چلوں کہ اس کانسیپٹ کو زیادہ جو پاپولرائز ملا وہ 1968 میں گیرٹ ہارڈن کے آرٹیکل دی ٹریجڈی آف کامنس کے نام سے انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا. واز این امیریکن اکالوجسٹ, اور انہوں نے اپنے کام میں اس کو کافی ہائی لائٹ کیا تھا کہ جو فریڈم ہم نے دی ہے, لبرٹی دی ہے, ریسورسز کو وداؤٹ کنٹرول انبرائڈلڈ طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کرنا, اس نے کہا تھا کہ جس کی وجہ سے کافی ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو پھر ریسورسز جلدی ہم ایگزاسٹ کر سکتے ہیں. سو آج دنیا میں ایک پیک آئل کی بات ہو رہی ہے, ہم نے ریسورس کو زیادہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں. نیچرلی پاپولیشن گروتھ بھی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تو اس ٹریجڈی آف کامنس کے بعد اس کانسیپٹ پہ اس کے آرٹیکل کے اوپر بڑی کرٹیسمز بھی آئی, لیکن ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو کامن کا جو کانسیپٹ تھا ان کے اس آرٹیکل کے بعد اس کو زیادہ پاپولیرٹی ملی, اور پھر اس پہ بہت سارا کام بھی آگے ہوا ہے, اس پہ ڈسکشن آج بھی ہوتی رہتی ہے. اوکے سر, کامنس کو آپ نے ڈیفائن کیا, دیٹ کامنس آر دا ریسورسز. 2 ٹائپ کے کامنس آپ نے ڈسکس کیے.
اگر ہم اس کی امپورٹنس کی بات کریں تو کسی بھی کمیونٹی یا پھر کسی کنٹری کے لیے اس کی کیا امپورٹنس ہے ریسورسز کی؟ نیچرلی اگر آپ اب ایک تو اب آپ نے ایک بڑا ٹیکنیکل سوال پوچھ دیا، چاہے اس کو اگر میں اپنے سبجیکٹ کے لینس سے دیکھوں تو جب ہم کسی بھی معاشرے کے اوور آل جب اسٹرینتھس کو دیکھتے ہیں، کیپیبلٹیز کیپیسٹیز کو دیکھتے ہیں، تو اس میں اس سوسائٹی کی لوکیشن، جیوگرافی کے ریسورسز کس قسم کے ہیں وہ نیچرلی ریفلیکٹ کرتے ہیں سوسائٹی کی کلچر کا اپنا ایک ویلیو ہے، وہ اس کی آئیڈینٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جو کہ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ ایک کلچر سپیریئر ایک کسی اور پہ. لیکن آپ نے ریسورسز کی بات کی، ریسورسز آج بھی دنیا میں لوگ ریسورسز کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک اسٹرگل ہے ریسورسز کے اوپر. اس میں سے ایک پانی ایک بہت بڑا ریسورس ہے جس کے اوپر دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہا ہے اور امپیکٹ ہم دیکھتے ہیں. اگر آپ کلائمیٹک ایکولوجیکل رسکس دیکھیں وہ بھی دنیا میں بڑھ چکے ہیں. تو ریسورس آر آلویز سگنیفیکنٹ ٹو ایوری سوسائٹی. اگر آپ ٹیکنالوجیکل گروتھ کی بات کریں تو لوگ ریئر ارتھ مٹیریلس کی بات کرتے ہیں جو نینو ٹیکنالوجیز میں یوز آتے ہیں. تو وہ جی بھی ایک بڑا ایک ایسا ریجن جس کے پاس بھی بہت سارے ریئر ارتھ مٹیریلس ہیں. تو ریسورسز آر آلویز اسٹرینتھ فار اینی سوسائٹی ٹو ریفلیکٹ اٹس کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہمارے کامن ریسورسز ہیں جو کہ شیئرڈ ہیں. اس کو پھر آپ کس طرح ریگولیٹ کرتے ہیں، کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کیسے یوز کرتے ہیں. لیکن ہم سیلفش بھی نہ ہوں ان ریسورسز کو اوور نائٹ ایکسپلائٹ کرنے میں. اس پہ مجھے ایک اور بلکہ کتاب یاد آ رہی ہے پال کولیئر کی دی پلنڈرڈ پلینٹ. تو اس میں بھی پال کولیئر ہی دو ہمیں آرگومنٹس لانے کی کوشش کرتا ہے کہ دو قسم کے آرگومنٹس ہیں. ایک وہ جو اکانومسٹ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی کہ نیچر از اے گفٹیڈ ٹو اس اور جس کو ہمیں ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک پھر بہت ریڈیکل انوائرمنٹسٹ سے دوز ہو وانٹڈ ٹو پرزرو دا ریسورسز کہ جی کہ جتنی نیڈ ہے اتنے اسی ریسورسز کو ہم یوٹیلائز کر سکیں. اچھا سر، کامنس کی بات ہو گئی، اس کے امپورٹنس کی بات ہو گئی. اب ہم اس کے مینجمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو لوکل کمیونٹیز ہیں وہ کیا رول پلے کرتی ہے ٹو مینیج دا کامنس، اینڈ دین جو ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں، جو ٹریڈیشنل نالج ہے، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے ٹو مینیج دا کامنس، مطلب ریسورسز کو مینیج کرنے میں؟ یہ بہت بڑا ایک اہم سوال ہے. لیکن کامنس کی مینجمنٹ تھرو لوکل کمیونٹی اور تھرو سوشل پریکٹسز، جس کو آپ نے انڈیجنس نالج کی بات کی یا کنونشنل وزڈم کی بات کی. لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں ایک ہائی لینڈ کی بات کی تھی. جی تو کیونکہ ایک براڈر پرسپیکٹیو ہو جائے گا جی کہ کامنس کو دنیا میں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز میں ڈفرینٹ کمیونٹیز ڈفرینٹ حوالوں سے اپنے سوشل پریکٹس کے حساب سے اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ نے ہم اس آنسر کو کوشش کریں گے جی کہ اپنے ہائی لینڈ سے کانٹیکسٹ میں اس کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے. اسپیسیفکلی جی بھی دیکھیں ہائی لینڈ. جب ہم ہائی لینڈس کی بات کرتے ہیں تو ہائی لینڈس کو ہم اپ لینڈس بھی کہتے ہیں. وہ ایریاز جو ہائی الٹیٹیوڈس میں بسنے والے لوگ ہیں. اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی اگر دیکھا جائے تو جیمس اسکاٹ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے جنہوں نے کافی کام کیا ہے اسپیشلی کمپیریٹیو پالیٹکس میں. ان کا ایک انٹرسٹنگ کتاب ہے دی آرٹ آف ناٹ بینگ گورنڈ. تو اس میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی کہ کس طریقے سے ہائی الٹیٹیوڈ یا ہائی لینڈس میں ڈفرینٹ کمیونٹیز آ کے بسی جس میں ماؤنٹین سوسائٹیز نے نیو ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا. اور ان کا جو سیمپل اسٹڈی بھی تھا وہ ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن کے ہائی الٹیٹیوڈ ریجنس تھے، ماؤنٹینس ریجنس. آپ میانمار اٹھائیں، چائنا اٹھائیں، اس کے ساری سراؤنڈنگ ایریاز کے ہائی الٹیٹیوڈ ریجنس. تو اس میں جیسے جیسے یہ کمیونٹیز آئی ہیں انہوں نے پہلے اپنے بلٹ انوائرمنٹ کو سمجھا ہے، کس قسم کی ٹوپوگرافی ہے، کس قسم کی ریالٹیز ہیں. تو سملرلی اگر ہم دیکھیں تو ہائی الٹیٹیوڈ ریجنز میں اس کا اپنا ایکو سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا. سو دیز کمیونٹیز اسٹارٹ رسپیکٹنگ دیز. سو جو پہلی چیز ہر انسانی معاشرے نے کی اس نے اپنے ایگریکلچر کے اوپر بڑا انویسٹ کیا اپنے سروائیول کے لیے. سو ماؤنٹین کمیونٹیز نے بھی اسی حساب سے ڈومیسٹیکیٹ کیا اس وقت کی اسٹیپل فوڈس کو، جس میں سے آپ پوٹیٹو لیں یا آپ کارنس لیں، ویٹ لیں. تو دیز ہیو بین ایکچولی ڈومیسٹیکیٹڈ. اور انہیں پھر اپنے ماؤنٹین چین کو کریٹ کیا ایکو سسٹم کے اندر. سو دے ریسپیکٹ دا نیچر اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی سروائیول کو بھی دیکھا ہے. جس پہ آف کورس ایک برٹش ہسٹورین ہے آرنلڈ ٹیون بھی، جن کا کام بھی ہے کہ جی کہ سویلائزیشنز کیسے وجود میں آتی ہے. تو اس کا آنسر بھی اسی کے گرد ہے کہ جی کہ ہمیشہ چیلنجز اینڈ رسپانس کے بیس پہ سویلائزیشن وجود میں آتی ہیں. تو اس ارلی ٹائمس کی ہارڈشپس کو دیکھیں تو ان ماؤنٹین سوسائٹیز کی اپنے ڈفرینٹ ہارڈشپس یا اپنے چیلنجز تھے، اس کے رسپانس میں جو لوگوں نے یہاں پہ اپنے آپ کو آباد کیا ہے. سو دے ہیو دیئر اون ایکو سسٹم از بین ڈیولپ. اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے زبان کا ایک بڑا اہم رول ہے. جس میں سے اگر ہم بات کریں پھر اس سوسائٹی کے اندر پھر جب کمیونٹیز آ کے آباد ہوئی ہیں، جس میں آپ نے سوال پوچھا کمیونٹی کا کیا رول ہے اور پھر ٹریڈیشنل نالج کا. سو جب یہ کمیونٹیز آباد ہوئی تو انہوں نے اپنے نہ صرف ایگریکلچر پروڈکشن سسٹم کو ڈیولپ کیا، ایٹ دا سیم ٹائم کلچرل ویلیوز میں دیکھا تو انہوں نے ایک کلچر آف کلیکٹیوزم کو ایوالو کیا. کیونکہ
جب تک یہ کلیکٹیولی کام نہیں کرتے تو پھر چیزیں ان کی سروائیول واز اے بگ کویشچن. تو جو کمیونٹیز آباد ہیں انہوں نے کلیکٹیولی ان چیزوں کو کریٹ کیا ہے. اور جس پہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کام تھا, نوبیل laureate ہیں 2009 کی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں ایلینور ایسٹروم, ان کی ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب آئی تھی 1990s میں, دی گورننگ دی کامنس کے نام سے, دی ایوولوشن آف انسٹیٹیوشنز آن نیچرل ریسورسز کے اوپر ان کا کام تھا کہ کس طریقے سے اس کو کریں. تو ان کا پرسپیکٹیو بھی یہ تھا کہ جی کہ جو لوکل کمیونٹیز انڈیجنس کمیونٹیز ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ریسورسز کس قسم کے ہیں, وہ کون سے کامن ریسورس ہیں, ان کو کیسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں. سو انڈیجنس پریکٹسز کین بی بیسٹ وے فارورڈ. تو انہوں نے باٹم اپ اپروچ دیا تھا, اٹ شوڈ ناٹ بی اے ٹاپ ٹو ڈاؤن اپروچ. سو باٹم اپروچ انہوں نے سجیسٹ کیا تھا جس میں نیٹ ورک گورننس کی بات کی, کوآپریٹیو گورننس کی بات کی. انہوں نے کہا تھا کوآپریٹیو اسٹرکچرز ان سوسائٹیز میں, کیونکہ یہ اپنے نیٹ ورک میں رہتے ہیں کمیونٹی سسٹم میں, تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کی اوپر انہوں نے کافی بات کی تھی اپنے کام میں. تو جب بات کریں انڈیجنس نالج کی, تو جب یہ کمیونٹیز ان اسکیٹر ریجنز میں رہتے ہیں, اس کو ہم شیٹر زونز بھی کہتے ہیں, جیمس اسکاٹ ان کو شیٹر زونز بھی کہا کہ مختلف اسکیٹر ریجن میں یہ بستے ہیں, تو انہوں نے اپنی ایک زبان بھی ساتھ ساتھ اس کی بھی ایک ارتقاء ہے. لوگ گئے ہیں, ملے ہیں, اپنی زبان, نئے ورڈز آئے ہیں, اور زبان ہی ایک بیسٹ میڈین ہے آپ کی نالج کی ایک جنریشن ٹو ادر جنریشن ٹرانسفر کرنے میں. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں پھر ایک سولوشن بھی بیسٹ سولوشن ہے کہ جس کو ہم بایو کلچر ڈائیورسٹی کہتے ہیں, کہ جو کلچر ہے اٹ ریفلیکٹڈ تھرو دا لینگویج, کہ یہ پھر کس طریقے سے آپ کے نیچر کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, پرزرو کر سکتا ہے, اور وہی وزڈم پھر آپ کے ایک جنریشن ٹو دی ادر جنریشن پاس آن ہو سکتا ہے. اور اس کے پھر ہم بہت ساری ایگزامپل لا سکتے ہیں. آپ نے کویشچن کیا کہ کس طریقے سے لوکل نالج, اگر آپ دیکھیں لوکل نالج کی بہت ساری پریکٹس ہم لا سکتے ہیں. فار انسٹنس آج ماڈرن جو انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ لینڈ یوز, لینڈ کور کی بات کرتے ہیں, جس کو ہم ماڈرن فارم میں اربن پلاننگ کہیں, لیکن ٹریڈیشنلی آپ دیکھیں گے جی کہ ان کا اپنے ایک سوشل پریکٹسز تھے کہ کون سا ایریا ایلوکیٹ ہوگا ریزیڈینشیل کے لیے, کون سا ایریا ایلوکیٹ ہوگا آپ کی کھیتی باڑی کے لیے, ایگریکلچر کے لیے. آج وہ چیز نہیں ہے. آج ریپڈلی آپ کی جو ایکسپینشن ہو رہی ہے اربن, جس کو میں ٹرم میں نے اپنے ایک ریسنٹلی چیپٹر میں بھی یوز کیا, کوزائی اربن, یعنی ہم لگتے اربن ہیں لیکن یا اس کو آپ بولیں اربنائز رولرز. تو ہم نے وہ اربن اسٹرکچرز تو لائے ہیں لیکن ہمارا سارا جو ریفلیکشن ہے وہ رورل سیٹنگز میں ہے, تو 2-4 آپ کی اربن بلڈنگز ہی اس کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتی ہیں. سو مینٹلی ہم ابھی بھی پاسٹ میں ہیں بیکاز اٹس اسٹل اسٹرانگ بینک ان آر مائنڈس, لیکن فزیکلی وی آر لیونگ ان ڈفرینٹ ٹائم لائنز میں. پھر آپ ٹریڈیشنل دیکھیں واٹر ریسورس مینجمنٹ سسٹمز ہمارے بڑے اچھے تھے, واری سسٹم تھا, جس کو برشس کی میں ایک ٹریڈیشن ہے رجا کے سسٹم کہتے ہیں. سو دیز ور دی امیزنگ سسٹم جس میں لوگ کمیونٹیز انگیج تھے. آج ماڈرن ٹائم میں آپ دیکھیں وائلڈ لائف ریسورس مینجمنٹ کرتے ہیں. سو دیز آر دی ڈفرینٹ ٹریڈیشنل مینجمنٹ سسٹمز جو کہ ان پریکٹس ہیں, اور یہ کوپنگ اسٹریٹجیز بھی ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے بلٹ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور پھر کیونکہ ایک ریلیشن شپ بنا تھا, اٹ واز این انٹرفیس انٹرپلے بٹوین نیچر اینڈ دین دا کمیونٹی, کیونکہ دیز ماؤنٹین ہوسٹ اس تو وی ریسپیکٹ اٹ. تو جس نے آپ کو پروٹیکشن یا ہوسٹ کیا تو وی ریسپیکٹ دوز ریسورسز. اچھا سر, کانورسیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی ٹریڈیشنل نالج کی, اب یہ ماڈرن ایرا ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جو کامنس ہے ان کی مینجمنٹ کے لیے ٹیکنالوجی یوز ہوگی. تو جو ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں, تو ان فیوچر آپ کو یہ کہیں نظر آ رہی کہ کامنس کو مینیج کرنے کے لیے ٹریڈیشنل پریکٹسز یوز ہوں گی ان فیوچر, نہیں پھر ٹیکنالوجی کہیں یوز کیا جائے گا؟ دس از آلویز اے ویری امپارٹنٹ کویشچن. اٹس آلویز اے اسکل آرٹ. میں دوبارہ ریفریز کروں گا جو میں نے شروع میں ایک اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہیومن سوسائٹیز آر آلویز ان ٹرانزیشن. اور جب ہم پولیٹیکلی بھی ڈیفائن کرتے ہیں ایز اے سبجیکٹ, تو ہم بھی یہ کہتے ہیں جی کہ جب ہیومن سوسائٹیز ہمیشہ ایک ٹرانزیشن میں ہیں, تو پولیٹیکل سائنس کو ہم کہتے ہیں سائنس آف گورننس بھی کہتے ہیں, کہ وہ کون سے طریقے, رولز, پرنسپلز, بیہیویئرز ہم ڈیزائن کریں تاکہ ہم ان کو ریگولیٹ کر سکیں. ماڈرن ٹائمس, اور ایک اور جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈیولپمنٹ ایک امپورٹنٹ ورڈ ہے, فیکٹر ہے ہماری زندگی میں. اگر آپ انسان کی لائف کو دیکھیں, ہماری ہسٹری کو دیکھیں, سو ڈیولپمنٹ از بین اے ویری کور فیکٹر, اور جس کا الٹرنیٹ ورڈ ہم ماڈرن ٹائم میں ماڈرنائزیشن بھی کہتے ہیں. لیٹس برنگ ڈاؤن ٹو لیٹسٹ ہسٹری دیکھیں. 1970 کی دہائی میں ایک ایج بنتا ہے تو جس کو ہم ماڈرنائزیشن پروسیس بھی کہتے ہیں, تو جس نے ہمیں کنیکٹیوٹی دی, اور آج کے دور میں ایک اور بڑا میگا پروجیکٹ سی پیک کی شکل مارا ہے. تو ہر دور میں اس سے پہلے ماضی میں ایک پہیے کی انوینشن تھی. سو ایچ ٹائم ایچ ڈیولپمنٹ پروسیس ہیز اے کنٹریبیوشن. تو وہ نیچرلی آپ کے ٹریڈیشنل اسٹائلس پہ امپیکٹ ضرور کرتا ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی کہ بالکل ہمیں ماضی میں رہنا چاہیے
اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ماضی سے اپنے آپ کو ڈیلنگ کریں. تو ہسٹری از آلویز اے گریٹ میرر. وہ ایک ہمیں اچھا ریفلیکشن دے سکتا ہے کہ وٹ ور یور فلاز اینڈ لرننگس, اور کن چیزوں کو ہم آگے لے کے جائیں, جس کے لیے ہم پھر ایک کوگنیٹو فلٹر کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ایک فلٹر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس چیز کو ہم نے آگے ساتھ لے کے جانا ہے, کس چیز کو ہم نے گیو اپ کرنا ہے. سو دس از وٹ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. تو ایک اسکل آرٹ ہے کہ ہاؤ ڈو وی کریٹ ہارمنی بٹوین کنونشنل وزڈم اینڈ ماڈرن ڈیزائرز. اس میں جو اپنی پرسنل ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ وی انویسٹ الاٹ آن سول سوسائٹی. اسپیشلی سول سوسائٹی کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو سول سوسائٹی از جنرلی ڈیفائنڈ بائی اے ٹرائنگل, اے شیئرڈ اسپیس بٹوین اسٹیٹ, جب اس کو ہم ریاست کہتے ہیں, مارکیٹ اینڈ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ہے. تو سول سوسائٹی کو ہم جتنا امپاور کریں گے, انویسٹ کریں گے, جیسے ہم نے باٹم اپروچ کی بات کی ایلینور اسٹروم کے ریفرنس میں. سو وی نیڈ ٹو ریلائی مور آن دیٹ. اور کیونکہ یہاں پہ ہسٹوریکلی ہمارا جو کلچر ایوالو ہوا ہے, کلچر آف کلیکٹیوزم کی جو ہم نے بات کی آگے. سو اگر اف یو ٹرسٹ آن کلچر آف کلیکٹیوزم, تو دس ریجن از ہائیلی ہیو اے اسٹرانگ سوشل انڈاؤمنٹس ان دی شیپ آف سوشل کیپٹل. تو ہمارا جو سول سوسائٹی اس کے پاس ایک بڑا اسٹرانگ سوشل کیپٹل ہے. اب آپ بولیں گے سوشل کیپٹل کیا ہے, تو سوشل کیپٹل بیسیکلی کور ٹرائنگل کا نام ہے جس میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. نمبر 1 ایک نیٹ ورک کا نام ہے. تو یہاں کی جو کمیونٹیز ایک اسٹرانگ نیٹ ورک میں رہتی ہیں, ایک دوسرے کو سمجھتی ہیں, آپ کے ہمسائے میں کیا ہے, کون رہتا ہے, اس کو کیا پرابلمز ہیں. سو دس ون آف دا اینگل از اے اسٹرانگ نیٹ ورک. سیکنڈ از دا ٹرسٹ, سوشل ٹرسٹ. تو ہم سب ایک سوشل ٹرسٹ کے بنیاد پہ کسی کام میں جاتے ہیں. تو اب جتنے ہم نے اپنے ریسورسز کو پروٹیکٹ کیا ہے, یا واٹر ریسورس مینجمنٹ بنایا تھا, یا ایک دوسرے کا جو بھی سوشل ویلیوز میں سپورٹ, دس واز اے سوشل ٹرسٹ. اور جو تھرڈ ہے نارم آف ریسپروسٹی, ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی ویلیو کریٹ کرتا ہے کہ آپ اس لیے ٹرسٹ کر کے جاتے ہیں کہ اگلا مجھے اس کا رسپانس اسی حساب سے دے گا. سو یو گو ایز این اے گڈ فیتھ دیٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ یو ول گیٹ دا سیم ریزلٹس ایز اے ریٹرن. تو سوشل کیپٹل از اے ویری اسٹرانگ انڈاؤمنٹ میرے خیال سے. اور بھی آج بھی اس حوالے سے اس کے پاس ایک اسٹرانگ ہائی لینڈس کے پاس یہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ رسکس بھی آ رہے ہیں دنیا میں. گلوبل وارمنگ کو دیکھیں تو اس کا رزلٹ بھی ہم ایک اسٹرانگ کمیونٹی ریزیلینس کے لیے بھی ہم سوشل کیپٹل پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی پرانے دور میں تو یہ تھا کہ لوگ خوف سے ڈر کے ہائی الٹیوڈ کی طرف چلے جاتے تھے. اسٹیٹ کے پاس وہ کیپیسٹیز نہیں تھیں کہ وہ کنٹرول کرنا. لیکن ماڈرن ٹائم اب ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں, ریگولیشن اسٹرانگ ہو چکی ہیں, آپ کو دیکھا جا سکتا ہے. سو اس حساب سے اپنے چیلنجز ہیں. سو آئی ووڈ بی ریپنگ اپ ود این آرگیومنٹ کہ how do we create a balance or create a harmony between conventional wisdom and modern needs. تو جس میں one of the strength we have is a social capital. تو اس پہ ہم strongly invest کر سکتے ہیں to protect our commons. اور آپ دیکھیں کہ اس پاکستان کی ایگزامپل ہے تو تقریباً 70% اوپر کا جو پانی ہے یہاں سے سپلائی ہوتا ہے ایز اے گلیشیئر واٹر. تو اف یو آر پروٹیکٹنگ دس لینڈ تو اس کا گریٹر بینیفٹ لو لینڈس کے لیے بھی ہے, ان کی اکانومی پہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. So this is a collective cause, so we all need to respect and of course take care of our commons. جی سر, بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہم نے ماڈرن ٹیکنالوجی اینڈ ہمارے جو ٹریڈیشنل نالج ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے جانا ہے. سو تھینک یو سو مچ اگین ڈاکٹر تصور, آپ سے ہمارا ٹائم نکالا اور ایک انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آئے ہمارے ویورس کے لیے. سو اگین تھینک یو. جی تو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ملتا ہے آپ سے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. میں اللہ بلیس یو آل اینڈ اللہ نے کے بعد.